شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے جانور اور پرندے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر پھر وہ اچانک ہی غائب ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، مگر ہم نے کبھی بھی ان کی لاشوں کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ اگر کوئی جانور مر جائے تو کتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے، یہ آپ سب جانتے ہوں گے، مگر یہ جانور پرندے وغیرہ کہاں ہوتے ہیں؟ جب یہ مر جاتے ہیں نہ تو ان کی لاشیں نظر آتی ہیں اور نہ ہی ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو جانور اور پرندے مر جاتے ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے اور ہمیں ان کے جسموں کی بدبو محسوس کیوں نہیں ہوتی، جبکہ یہ تمام جانور پرندے ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں؟ ان کے حوالے سے بہت ہی اہم معلومات آج ہم جانیں گے اپنی اس ویڈیو میں۔ تمام جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے طبی موت ہی مرتے ہیں، مگر ان کی لاشیں کہاں جاتی ہیں؟ آج سے سینکڑوں سال قبل اس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جانوروں کے بارے میں ایک حیران کر دینے والی بات بتائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پرندے، کیڑے اور جانور یقینی طور پر طبی موت مرتے ہیں۔ ان طبی موت مرنے والے جانوروں کے مردہ جسم کس کو نظر نہیں آتے؟ ہمارے علاقے میں بلیاں، چوہے، بے شمار پرندے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے مردہ اجسام ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اکثر ہمیں ان کی لاشیں نظر آتی ہیں جن کو ہم نے گھروں میں پالا ہو یا کسی شکاری نے ان کا شکار کیا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے چوپائے، پرندے اور دوسرے جانور اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے اور وہ اس مقررہ وقت سے درختوں کے کھوکھلے تنوں میں، زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر واقعی جانوروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 700 ارب ہے۔ اگر یہ پرندے سرعام طبی موت مرتے تو زمین پر قدم تک رکھنے کی جگہ نہ ملتی، ہر طرف ان کے مردہ اجسام ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب۔ یہ سب اللہ رب العزت کا ہم سب پر احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ان بیماریوں اور بدبو سے بچانے کے لیے کتنا خوبصورت انتظام کیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟